نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ و سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور بھی ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام الجھنوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں اور بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار اور ملازمت میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جب ہماری اوپر مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ ہم نفل اور نماز پڑھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کا ایک خصوصی تعلق قائم کریں، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جب ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ہمارا چلتا ہوا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کاروبار میں کمی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی جب ہمیں رشتوں کے معاملے میں کوئی الجھن یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا گھر میں بیماری ہوتی ہے، بندہ خود بیمار ہو جاتا ہے، بیوی بچوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، والدین کی طرف سے کسی الجھن، تکلیف یا بیماری کی صورت پیش آ جاتی ہے، تو ہماری حالت اضطراری بن جاتی ہے، ہم بے صبر بن جاتے ہیں، ہماری زبان پر ناشکری کے اور اللہ رب العزت سے نعوذ باللہ گلے اور شکوے کے کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کتنے ہی لوگوں سے ایسے کلمات کہتے ہوئے بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیماریاں صرف ہمارے ہی اوپر آنی تھی، دنیا میں ہم نے ہی صرف بیمار ہونا تھا، یہ مصائب، پریشانیاں اور تکلیفیں صرف میرے ہی گھر میں ٹوٹنی تھی، میں ہی اتنا بدقسمت انسان ہوں جو ہر طرف سے حالات کا جکڑا ہوا ہوں، مسائل اور پریشانیاں مجھ پر ہی ہیں۔ تو یہ سارے ناشکری کے، اللہ تعالیٰ سے گلے اور شکوے کے کلمات ہیں۔ ایسے کلمات سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے، ایسے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صبر کا جو دامن ہے اسے ہمیں کسی حال میں، کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں، گھر میں اگر صرف ایک فرد بھی یہ عمل اور وظیفہ کرنے والا بن جائے تو رزق اور برکت کے دروازے اس گھر پر کھل جائیں گے۔ بیماریاں، الجھنیں اور تکلیفیں ایک ایک کر کے ان گھر والوں سے دور ہوتی جائیں گی۔ مشکلات، مصائب کے پہاڑ، الجھنیں اور تکلیفیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس عمل کی برکت سے آہستہ آہستہ دور ہونے شروع ہو جائیں گی۔ خوشحالی اور ترقی کے دروازے اللہ رب العزت کی طرف سے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ برکات، ثمرات اور انوارات کے دروازے اللہ تبارک و تعالی ایسے گھر والوں کے لیے کھول دیں گے، کشادہ فرما دیں گے۔ مالی ہر طرح کی پریشانی اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیں گے۔ وہ مبارک عمل اور وظیفہ یہ ہے، کوشش یہ کریں کہ آپ کے گھر کے جتنے افراد جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتی نماز کے اہتمام کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اگر تمام افراد نہیں کر سکتے، کہ گھر کے جو ذمہ دار افراد ہیں، جو والدین ہیں، جو ہماری بڑی عمر کی مائیں اور بہنیں ہیں، وہ اس عمل کو بلا ناغہ روزانہ اس عمل کو کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مناجات، راز و نیاز کا ایک خصوصی تعلق قائم کریں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی انوارات، برکات، ثمرات کے دروازے آپ کے گھر پر کھول دیں گے۔ آپ کی تمام مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں، تکلیفیں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ پیارے سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ سے پہلے ہماری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہماری تمام اسلامی ویڈیوز اور وظائف کی قیمتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر،
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ یہ پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے نماز والا درود شریف پڑھنا ہے اور 101 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پھر 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ دوبارہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ دوبارہ سورہ اخلاص پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں یہ مجرب اور مؤثر عمل ہے، جس مقصد کے لیے بھی کریں گے یہ تیر بہدف ہے، یہ صرف اپنے جائز امور اور جائز مقاصد کے لیے کریں، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز اس عمل کو نہ کریں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں رزق کے دروازے آپ پر کشادہ ہوں، مالی تمام پریشانیاں آپ سے دور ہوں، بیماریاں الجھنیں آپ سے دور ہو جائیں، آپ کے گھر میں بے اتفاقی، نا اتفاقی، جھگڑے اور فساد کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جائے، اتفاق اور اتحاد کی راہیں ہموار ہو جائیں، تو اس عمل کو آج سے شروع کر دیں۔ یہ انتہائی مبارک عمل ہے، انتہائی مجرب اور مؤثر عمل ہے، اس کو آج سے شروع کر دیں۔ عمل کو دوبارہ سماعت فرمائیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت عشاء کے بعد ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ادا کریں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھیں۔ جب آپ سلام پھیر کر 2 رکعت صلاۃ حاجت آپ ادا کر لیں، مکمل کر لیں، 3 مرتبہ نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد 101 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 11 مرتبہ دوبارہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آخر میں 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اپنی مشکلات، مسائل اور الجھنوں کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ مجھے یقین کامل ہے آپ جب یہ عمل کریں اور 21 دن کی نیت سے روزانہ یہ عمل کریں، گھر کے تمام افراد کریں، ذمہ دار افراد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور مسائل کو دور فرما دیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، ہمارے اس عمل اور ویڈیو کو یہ آپ کے پاس امانت ہے، اپنے واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پر اپنے کسی دوست احباب کو ضرور شیئر کریں، اور 5 وقتی نماز کے اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔